اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم الفصل الأول عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاری۔ آج ہم کتاب العلم شروع کر رہے ہیں۔ کتاب عربی زبان میں اس معنی میں نہیں ہے جو آپ اردو میں بولتے ہیں۔ تو آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، سائنس کی کتاب ہو، جغرافی کی ہو، ہسٹری کی ہو، اکنامکس کی ہو، کائناتی علوم سے متعلق ہو، سب کو آپ کتاب کہتے ہیں۔ اس معنی میں یہاں کتاب نہیں بولا جاتا۔ عربی زبان میں کتاب کہتے ہیں جہاں مستقل مسائل بیان کیے گئے ہوں۔ جب کتاب العلم کہہ دیا گیا تو علم کے مستقل مسائل آئے، پھر اسے چھیڑ کر کے چھوڑیں گے نہیں، اس کو نو کر کے بیان کریں گے، فصل فصل کر کے بیان کریں گے، باب باب کر کے بیان کریں گے، لیکن مسائل مستقل ہوں گے۔ یہ تو کہا کتاب العلم باب میں، ظاہر ہے اس علم سے مراد جو ہے علم کتاب، علم حدیث ہے، یعنی اللہ کی کتاب کا علم، حدیث کا علم۔ علم کیا ہے؟ علم ایک نور ہے مومن کے دل میں، جسے اس نے اللہ کی کتاب کی خدمت کرتے ہوئے اور حضور کی حدیثیں دیکھتے ہوئے اخذ کیا ہے۔ انسان کے لیے اس پوری کائنات میں علم سے پڑھ کر کچھ نہیں۔ صحیح معنوں میں انسان کا کمال علم سے ہے۔ نہ ذات پات سے ہے، نہ ظاہری شان و شوکت سے ہے، نہ سونے سے ہے، نہ چاندی سے ہے، نہ مال سے ہے۔ انسان کا کمال علم سے ہے۔ جو علمی کمال ہے اس کو کوئی کمال نہیں پہنچتا۔ وہ فرشتے جو خلیفہ کو نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کیسا ہوگا، جب آدم علیہ السلام کا علم ان کے سامنے آیا تو کوئی ایک فرشتہ نہیں بچا کہ وہ سجدہ نہ کرے۔ تو اگر آسمانوں میں آدم علیہ السلام کو عزت علم سے دی گئی اور ان کی برتری فرشتوں پر ظاہر کی گئی، تو ان کی اولاد کے لیے بھی سب سے اونچی چیز دنیا میں بھی علم ہے۔ لیکن جنہیں عقل نہیں ہے وہ تھوڑے دن دیکھتے ہیں علم کو، اس کے بعد اس دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ دنیا اپنی چمک دمک کے ساتھ ان کے پاس آتی۔ خدا کی قسم میں نے علم سے بڑا نور نہیں دیکھا، اور علم سے زیادہ چمک دمک ہم نے نہیں دیکھی، اور علم سے زیادہ قیمتی چیز ہمیں کوئی نظر نہیں آئی۔ اگر آدم علیہ السلام کا علم، علمی کمال اس کے آگے فرشتے سجدہ ریز ہو، علم ہی سے ہے، تو ان کی اولاد کے لیے بھی علم ہے۔ اسی لیے مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ہمارے اساتذہ درسگاہوں میں پڑھاتے بھی ہیں، اور ہمارے طلبہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن ٹھہر کے سوچنا ذرا کم لوگ کرتے ہیں، تو پڑھ کے گزر جاتے کہ کچھ پڑھا ہے۔ کہتے ہیں بنی آدم از علم یابت کمال، اولاد آدم کا سب سے بڑا کمال علمی کمال ہے۔ ناز حشمت و جاہ مان و منال، یہ ظاہری شان و شوکت سے نہیں ہے، ظاہری منصب و مرتبے سے نہیں ہے، مال و منال سے بھی اس کا تعلق ہے۔ جہاں کمالات کا تذکرہ ہوگا سب سے بڑا کمال علمی کمال ہے۔ یہاں جو باب انہوں نے باندھا وہ علم شریعت کے لیے ہے۔ ویسے کوئی بھی علم جو فائدہ پہنچاتا ہے اس کو لینے سے مت رکو۔ اب علوم جو ہے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک علم تو وہ ہے جو علم سیکھنے میں معاون ہے، مددگار ہے،
اس کو مبادی بولتے ہیں، جیسے علم لغت ہے، علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم کلام ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ مبادیات ہیں. کچھ لوگ صرف اسی میں الجھ کے رہ گئے، مبادیات میں. رکنا نہیں چاہیے. یہ علوم شریعت سیکھنے میں مددگار ہے. علم لغت ہونا چاہیے، آپ علم نحو ہونا چاہیے، علم صرف ہونا چاہیے، لیکن یہ مبادیات. دوسرے ہیں مقاصد، وہ اخلاق ہیں، اعمال ہیں، عقائد ہیں. یہ مضبوط چیزیں ہیں. یہ مقصد ہے ہمارا کہ ہمارا عقید میں معاملت بھی کہتے ہیں علم مقاصد. تیسرا علم مکاشفہ ہے. علم مکاشفہ یہ ہے کہ مومن کا دل جو ہے شریعت پر عمل کرتے کرتے روشن ہو جاتا ہے. پھر وہ آنے والے کو آتے ہی دیکھ لیتا ہے کہ کہاں ہے یہ، اس کو اتنی روشنی مل جاتی ہے. اس کو علم مکاشفہ. جیسے حکیم کے پاس جائیے، اب تو ایسے حکیم نہیں رہے، زیادہ تر حجام ہے سب، لیکن جہاں کہیں ہے صحیح مانو وہ آدمی کو بولنے نہیں دیتے. وہ مریض سے نہیں پوچھتے کہ کھانسی صبح کو آتی ہے زیادہ کہ شام کو آتی ہے، وہ یہ سب نہیں پوچھتے. یہ بخار آپ کو صبح کو بھی آتا ہے کہ شام کو آتا ہے، اس کی شدت کا یہ سب نہیں پوچھتے وہ. اور وہ حکیم کسی ایکس رے کے حوالے بھی آپ کو نہیں کرتے. یہ بھی نہیں کہتے سٹی اسکین کراؤ اس کا، کچھ بھی. یہاں تو ہر چیز مشین بتاتی ہے. پھر ڈاکٹر نے جو MBBS کیا، پھر MD کیا، پھر DM ہوا، اس کا کیا فائدہ؟ سب تو مشین بتاتی ہے، سب کا مشین کا. ایک مشینی زندگی ہو گئی. الحمدللہ ہم نے ایسے حکماں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے کہ انہوں نے صرف میری نبض دیکھی، مجھ سے کچھ نہیں سنا. انہوں نے کہا مریض سے کچھ سننا نہیں چاہتے، لیکن اس کی نبض سے سننا چاہتے کہ اس کی نبض کی دھڑکنیں کیا کہتی. تو انہوں نے پوری رودات حیات دہرا دی، اور اتنی مضبوطی کے ساتھ دہرائی کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس میں سے کوئی بات کوئی غلط ثابت کرے تو ہم اپنی کتابوں کو، اپنی لائبریری کو آگ لگا دیں گے. جی صاحب، اتنے اطمینان سے بات. تو جیسے حکیم جو ہے آپ کی نبض ٹٹول کر کے دیکھ کر کے سب بتا دیتا، اسی طرح اللہ والا آپ کو دیکھ کے سب سمجھ جاتا. اس کو علم مکاشفہ کہتے ہیں. ہمارے پیر مرشد یہاں آئے ہوئے تھے، آتے رہتے تھے بام. تو یوسف افرانی کے والد محمد حسین افران میرے پاس آئے. وہ بھی مرید تھے حضرت ہی کے، ان کے بھائی بھی مرید تھے حضرت. کہنے لگے حضرت آئے ہیں، آپ چلیں گے ملنے کے لیے؟ کہا بالکل چلیں گے، نماز پڑھنے چلیں. اور آج تو حضرت سے کچھ تقریر سنیں گے، حالانکہ حضرت تقریر نہیں کرتے تھے. آج حضرت سے کچھ تقریر سنیں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن حضرت سے کہے گا کون کہ حضرت تقریر کر دیجیے؟ انہوں نے کہا میں کہوں گا. کہاں آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت کا بہت سا پیار آپ کو حاصل ہے، میں معلوم تھا. آپ کہہ سکتے ہیں. اس چھوٹی عمر میں بھی یہاں سب بیٹھے رہتے تو وہاں مجھے بیٹھنے نہیں دیتے. میں بالکل نوجوان تھا، 2 یوں تھا، ہم لوگوں میں بیٹھنے نہیں دیتے. اپنے بازو میں اپنے قالی کو بٹھا چھوٹی عمر میں پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا وہاں پر. کہاں حضرت تو کہاں میں گرا پڑا. آپ کہہ سکتے ہیں. تو میں یہاں سے سوچ کے گیا، دین کو تو چوکھٹ کے اوپر جگہ ملی وکیل صاحب کو. چوکھٹ تک آدمی بیٹھے تھے، پورا بہت بڑا سا ہال تھا، وہ سب بھرا ہوا تھا. اور جوتا چپل باہر اتنا پڑا ہوا تھا، کوئی چاہتا تھا دکان جوتا چپل کی قائم کر دیتا. تو جب یہ بیٹھے چوکھٹ تو میں نے بھی سوچا کہ چوکھٹ میں بھی بیٹھ جائیں گے. لیکن حضرت نے کہا دیکھ لیا، بس پٹ سے بلایا، کہا آئیے آئیے آئیے. میں نے کہا حضرت میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں. نہیں آپ آ جائیے، لوگ بہت تنگی میں. بہت حضرت نے فرمایا تو گیا، پھر بازو میں بٹھا لیا آپ نے. اور تعویذ لکھتے تھے، لکھنے لگے. خوب تعویذ لوگ دکھاتے تھے. اب میں نے کئی بار سوچا کہ لاؤ میں حضرت سے کہوں کہ حضرت تھوڑی سی تقریر کر دیجیے، لیکن اس ڈر سے کہ یہ مجمع کہے گا یہ نکما پتہ نہیں کہاں سے آیا، کہ ہماری تعویذ رہ گئی. حضرت لکھتے تھے، حضرت کو تقریر پہ لگا دیا اسے. اس خیال سے جو ہے میں سوچ کر کے رکا کہ لوگ زیادہ تو سمجھتے نہیں، تو یہی کہیں گے کہ اس کے آنے کی وجہ سے ہماری تعویذ رہ گئی نہیں ملی. 3 بار ایسا کیا میں نے. ایسے اٹھا کہ کہوں آپ کہوں کہ حضرت کچھ آپ کے منہ سے کچھ سن لیتے ہیں جو ہمیں آنے والی زندگی میں میری مدد کرتا. نہیں کہہ پایا، کچھ نہیں کہہ پایا. کہتے ہیں یہ کہتے جو وہ آتا. سب کہنے کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہ کہا جاتا، کچھ نہیں کہا گیا. حضرت کے سامنے مجھ سے نہیں بولا گیا، مگر اسی خیال سے کہ لوگ کہیں گے میری تعویذ رہے. بس حضرت نے وہ قلم رکھ دیا، وہ کاغذ رکھ دیا جو تعویذ کا تھا، اور بڑا دور تک بیٹھا ہوا جو مجمع تھا اس کو دیکھا اور فرمایا تم نے تو ہمیں تعویذ کے مصرف کا سمجھا. یہ ایک الفاظ ہے. تم تو کچھ کرنا نہیں چاہتے، سب کام تمہارا تعویذ کر دے. سب سن رہے چپ چاپ، کوئی بولتا نہیں. سب کی خاموشی دیکھ کر کے فرمایا کچھ لوگ اس خیال سے آتے ہیں کہ تقریر سنیں گے. اور یہ بات میں نے مسجد میں ان سے کہی، اور اس کو وہاں دوہرا رہے جہاں ملنے گیا تھا حضرت سے. حضرت وہاں نہیں، میں بولا بھی نہیں. اب آپ کو
وکیل صاحب کی بھی حیرت کی انتہا نہیں کہ یہ گفتگو ہماری آپ کی تو وہاں مسجد کے اندر ہوئی تھی، اور یہاں حضرت فرمایا کچھ لوگ اس خیال سے آتے ہیں کہ تقریر سنیں گے، لیکن تم نے تو ہم کو تعویذ میں لگا دیا، پھر کچھ نہیں بولے لوگ. تو فرمایا تم لوگ اجازت دو گے کہ میں تھوڑی سی تقریر کروں، وہی جو خطرہ مجھے تو اس کو ٹال رہے ہیں حضور. بس سب نے کہا ہاں حضرت، ہاں حضرت، آپ تو سب بول رہے ہیں یہاں حضرت کچھ کلمات طیبات فرمائیں. پھر تقریر کی حضرت علم غیب کے اوپر کی 45 منٹ کیا ہے. چاچا اس کو تقریر کہتے ہیں، وہ تو بندی نہیں تھی، وہ تفریح نہیں تھی، وہ الفاظ کے جادو منظر نہیں تھے، وہ جملوں کی نشست برخاست نہیں تھی، وہ تقریر تھی. ایک ایک جملے سے وہ پتہ تھا علم ٹوٹا پڑ رہا. 45 منٹ تک بولے. تقریر کے بعد دعا وغیرہ ہو گئی سب. پھر میرے کان میں متبازو میں بیٹھے تھا، بالکل مجمع دور بیٹھا تھا، میرے کان میں اپنا پاک منہ لگا کر کے پیر نے کہا میرے ایسی تقریر سنی تھی، مجھے سے کہہ رہے ہیں. اور میں تو منہ لگا ہی تھا، حضرت کی بہت منہ لگا تھا، کچھ بولتے نہیں تھے، سب کہہ لیتا تھا. میں نے عرض کیا حضرت سنی ہوتی تو کائے کو کہہ کیا تھا کہ تقریر سنیں گے، لیکن انہوں نے بھی دھیرے سے کہا، ہم نے بھی دھیرے سے کہا، مجمع نہیں سن پائے، مسکرا کے رہ گئے. ان کو پتہ چل گیا کہ میں یہ بات کر کے آیا ہوں، دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں. یہ علم ایک مکاشفہ ہے. اسی لیے کہا گیا ہے مومن کی بصیرت سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو. وَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے. ایسا صاف دیکھتے ہو، حیرت ہوتی ہے. یہ مجھے خود پیش آیا، اور بھی پیش آیا، سب نہیں بتاتے ہیں، بس تھوڑا سا. یہ علم مکاشفہ کہلاتا ہے، کچھ بتانا نہیں پڑتا. یہ بھی حضور سے چل کر کے آیا. کبھی کبھی تو حضور سائل کو کہتے تھے پوچھو کیا پوچھنا ہے، سوال کرو کیا کرنا ہے. اور کبھی کبھی سائل آتا تو حضور فرماتے کہ تم پوچھو گے کہ میں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو، ایسا فرماتے تھے. لوگ کہتے ہیں حضور آپ ہی بتائیے. ہاں تم اس وقت نیکی و بدی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو. تسألو عن البر والاسم، کانک تسألو عن البر والاسم، نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھنے آئے کہ نیکی کیا ہے برائی کیا ہے. ہاں حضور یہ پوچھنے آئے. اس کو پوچھنے نہیں دیا، خود ہی حضور نے بتا دیا. یہ بھی حضور سے چاہیے. علم مکاشفہ، علم مبادی، علم مقاصد، علم مکاشفہ، یہ تین علوم ہوئے ہیں اور یہ سب ملتا ہے مومن کو الحمدللہ. اور یہ تینوں کا تعلق مومن سے ہے. وہ علم مبادیات میں بھی درد رکھتا ہے، مقاصد پر تو پوچھو نہیں جان چھڑک رہا ہے، اور علم مکاشفہ کی راہ میں اس کی دوڑ دھوپ جاری ہے. جب اللہ چاہے اس کے دل کو روشن کر دے. بہت سے لوگ کاغذ سیاہ کرنے میں لگے، کوئی دل سفید کرنے والا ملتا تو بہت اچھا ہوتا. کاغذ بہت سیاہ کیا. پھر ایک علم تو وہ ہے کہ ہمیں دنیا ہی میں رکھتا ہے اور دنیا ہی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور ایک علم وہ ہے کہ ہمیں خدا تک لے جاتا ہے. تو صحیح معنوں میں ہم علم اسی کو کہتے ہیں جو علم خدا تک لے جائے وہ علم ہے، اور جو دنیا ہی تک ہم کو رکھے وہ جہل ہے. علم ہو کر کے وہ جہل ہے. علم کی رہبہ اپنا نمائے جہالت است، وہ علم جو خدا تک نہ لے جائے، دنیا کا دنیا ہی میں رکھے، وہ علم نہیں جہالت ہے. اس لیے میں ان پڑھے لکھے لوگوں کو جائز سمجھتا ہوں. مجھے بھی لوگ دیکھتے ہوں گے تو کہیں گے کہ میں تو اتنا معلومات رکھتا ہوں، اتنی ڈگری رکھتا ہوں، سمجھ رہے ہیں، اتنے سرٹیفکیٹ ہیں، اتنے اسناد ہیں ہمارے پاس. وہ ہم کو دیکھتے ہوتے دیوانہ پاگل ہی سمجھتے ہوں گے، لیکن ہم بھی ان کو پاگل ہی سمجھتے ہیں. وہ پڑھے لکھے پاگل ہیں. آج پڑھے لکھے پاگلوں کی بہت زیادتی ہے. وہ بہت بڑے سائنسداں ہوئے تو کیا، بہت بڑے فلاسفر ہوئے تو کیا، کچھ بہت بڑے ماسٹر آف مائنڈ ہوئے تو کیا، بہت سے سندیں جمع کی تو کیا، تمام دنیا کی سیر و سیاحت کی تو کیا، کچھ نہیں. اگر حضور کے قدموں تک پہنچے نہیں تو کچھ نہیں ہے. اب ہمارے نزدیک کچھ نہیں. آج بھی امت مسلمہ کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ آج بھی اگر امت حضور کے قدم میں آ جائے تمام دنیا کے حکمرانوں کی سر کے اوپر قدم رکھ دے گی. آج بھی یہ تو کہا جاتا ہے آج بھی وہ جو براہیم سجیمہ پیدا، آپ کر سکتی ہیں اندازے گلستہ پیدا. پڑھتے ہو نا، سناتے ہو سب کو. ابراہیم علیہ السلام جیسا آج بھی اگر ایمان ہو تو آج بھی آپ گلزار ہو سکتی ہے. پڑھتے ہو تو آج بھی حضور کے قدموں تک اگر ہم پہنچ سکیں تو دنیا کی جو جتنی بلندیاں ہیں سب کے اوپر قدم رکھ سکیں. اس لیے کہ غلبہ نبی کے قدم سے بنا ہوا ہے. غالب وہ ہے جو نبی کے قدم میں ہے، مغلوب وہ ہے جو نبی کے قدم سے الگ ہٹ گیا. اس لیے پہلے ہمیں نبی کے قدم سے الگ ہٹایا گیا، پھر اس کے بعد ہمیں غلام بنایا گیا. آج ذرا دیکھیے یہ نام نہاد عرب حکمرانوں کو کیا غلامی میں ہے. اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ فاقہ کشف نہیں سرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اسلام نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور کی محبت کو الگ حضور کے قدم سے الگ کر کے خود اپنا غلام بنا دو. اور آج بھی جو حضور کے قدم میں ہیں ان کے کبھی غلام نہیں ہو سکتے. لوگ کہیں آج بھی ہیں وہ لوگ یاس ہیں، بھلے دنیا ان کو دہشت گرد کہتی ہو، بھلے دنیا ان کو ٹیررسٹ کہتی ہو، لیکن وہ بندگان ہو رہے ہیں، بندگان آزاد ہیں. اپنی آزادی کے جنگ لڑنے سے افغانستان نہیں غلام بنے. باہر نکل گئے، کان پکڑ کے نکال دیا. حالانکہ 20 سال لگے. تو یہ کام تنہا افغانستان نے نہیں کیا، ویتنام نے بھی نکالا. نکلو یہاں سے، وہاں سے بھی نکلے، کہیں تو رکے نہیں. بڑی بڑی لیکن اتنی بیابروئی وہاں نہیں ہوئی تھی جتنی یہاں ہوئی ہے. تو
کچھ نہیں رہ گیا تو کہا پابندی لگاؤ. امریکہ کے پاس پابندی لگانے کی اور کیا ہے؟ کچھ دینے کو تو ہے نہیں. پابندی لگانے پر کیا پابندی آپ لگائیں گے؟ اللہ جس کو جو دے اس پر کیا پابندی آپ لگاؤ گے؟ خبت ہو گیا اور جنون ہو گیا سارے جہاں پر حکمرانی کا. یہ جنون تھا کہ واحد حکمراں ہوں میں سارے جہاں کا. نو، وہ خدا ہے جو سب چیز کا حکمراں. اور ایسے حکمرانوں کو سب کو ٹھکانے لگا چکا ہے. جو بہت بےتاب اس کو بھی لگا دے گا ٹھکانے. یہاں بندے بن کر کے رہو، خدا بن کر کے نہیں، ڈکٹیٹر بن کر کے نہیں، ظالم بن کر کے نہیں، خونخوار بن کے نہیں، درندہ بن کے نہیں، انسان بن کے رہو. کتوں کو پالتے ہیں، آدمی کو مارتے ہیں. یہ کیا سخت پرستی ہے. حول ولا قوت الا باللہ. کتاب العلم کھول دیا ہے میں نے، آج صرف کھولا ہے اور پڑھا بھی ہے. پڑھا ہے تو ترجمہ بھی کر دوں، لیکن اس کو کھولنے کا کام کل کریں گے انشاءاللہ. عبداللہ ابن عمر سے ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے میری امت کو پہنچا دو اگر کہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. علم کو روکنا نہیں، علم پھیلنا چاہتا ہے، علم پھیلنا چاہتا ہے، رکنا نہیں. تو ایک ہی آیت آپ کو آتی ہو اس کو پہنچاؤ. اور بنی اسرائیل سے کچھ قصے ہیں، قصص ہیں، کچھ حکایات ہیں، کچھ لطائف ہیں، کچھ ظرائف ہیں، کچھ حکمت کی باتیں ہیں، بیان کرنے کوئی حرج نہیں. لیکن وہ شریعت نہیں بیان کر سکتے جو منسوخ ہو چکی ہے. وہ آدمی جو جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کل اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آج میں نے سرسری طور پر ترجمہ پڑھا تھا، یہ بخاری شریف کہہ دیں تو تھوڑا سا ترجمہ کر دیا اتنا تو، لیکن یہ تھوڑا تفصیل چاہتا ہے. تو آج اسی پہ ایک دفعہ فرمائی ہے. اور چونکہ ہم نے باب العلم کا دروازہ کھولا ہے، آج بڑا عظیم دروازہ ہے. اللہ علم کے دروازوں میں سب کو داخل کرے اور علم صحیح سے سب مالا مال ہوں. علم صحیح کی دولتیں اور برکتیں اور راحتیں جو کچھ ہیں دنیا آخرت میں اللہ سب کو دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے.